ابو العباس عبداللہ ابن محمد الصفا کی سلطنت۔ ابو سلمہ ابھی کوفے میں مدینے کے خطوط کا منتظر ہی تھا کہ ابراہیم کے قتل کی خبر کوفے میں مشہور ہو گئی۔ عباسیوں کو اس سے سخت انتشار پیدا ہوا۔ یکایک ابو مسلم کے دوستوں اور بنی عباس کے ہوا خواہوں نے بغیر ابو سلمہ کی اجازت اور مشورے کے ابو العباس الصفا کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کو امت اسلامیہ کا خلیفہ اور فرما رواں تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ 132 ہجری کا ہے۔ ابو سلمہ کی دلی خواہش یہ تھی کہ بنی فاطمہ میں سے کوئی شخص اس منصب کو قبول کر لے، لیکن جب ابو العباس صفا کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ صفا کے تخت نشین ہونے کے بعد ایک دن وہ بھی سلام کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت بادشاہ کا دربار عمرہ سے بھرا ہوا تھا۔ دربانوں نے اسے اندر جانے سے روکا تو اسے یہ بات سخت ناگوار گزری۔ یہ وہی دربان تھے جو چند روز پہلے اس کی فوج میں داخل تھے، جن کو اس نے تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر نوکر رکھا تھا۔ کل اقبال تھا تو سب کچھ تھا، آج ادبار ہے تو کچھ بھی نہیں۔ سمجھ گیا کہ بادشاہ چونکہ مجھ کو بنی فاطمہ کی طرفداروں میں سے سمجھتا ہے اور ان کے حق میں میری کوششوں کا علم رکھتا ہے، اس پر دربانوں کو اس نے میرے روکنے کا حکم دے رکھا ہے۔ غرض جس طرح بنا، ابو سلمہ تنی تنہا اپنے تمام ساتھیوں کو دروازے پر چھوڑ کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خلافت کی مبارکباد دی۔ اس پر بعض لوگوں نے منہ بنایا، بعض نے چپتے ہوئے فقرے کہے، جن کا مطلب یہ تھا کہ تم تو بنی فاطمہ کی خلافت چاہتے تھے، بنی عباس میں سے کسی کا خلیفہ ہو جانا تو تمہارے لیے باعث غم ہوگا نہ کہ باعث خوشی۔ صفا نے ایسی باتوں کو خلاف مصلحت وقت سمجھ کر لوگوں کو روکا اور ابو سلمہ سے کہا، اس وقت تو آپ تشریف لے جائیں، کل صبح مسجد کوفہ میں اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آئیں اور ہماری بیعت کریں۔ بنی عباس نے اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے اپنے کو آل محمد ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا اور اسی وجہ سے لوگوں کا رجحان ان کی طرف زیادہ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ کسی طرح اس لقب کے مستحق نہ تھے۔ یہ تو صرف اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے مخصوص ہو سکتا ہے۔ بنی عباس کو آل محمد سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ بہرحال وہ اولاد فاطمہ پر ظلم کرنے میں بنی امیہ سے کچھ کم ثابت نہ ہوئے، بلکہ واقعات پر گہری نظر ڈالی جائے تو ان کے مظالم بنی امیہ کے مظالم سے زیادہ ثابت ہوں گے۔ انہوں نے تخت سلطنت پر قبضہ کرتے ہی اپنی حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے وہی طریقے اختیار کیے جو ان سے پہلے بنی امیہ نے اختیار کیے تھے، یعنی بنی فاطمہ اور ان کے دوستوں کو تباہ و برباد کرنا، ذلت و رسوائی میں مبتلا رکھنا، قتل کروانا، جیسا کہ آئندہ واقعات میں بیان ہوگا۔ مروان الحمار کی شکست۔ جب صفاح کو عراق کے انتظام سے فرصت مل گئی تو اس نے مروان حمار پر، جو بنی امیہ کا آخری بادشاہ تھا، چڑھائی کر دی۔ مروان عباسیوں کے مقابلے سے غافل نہ تھا، اس نے بھی 1,00,000 فوج سے مقابلہ کیا۔ راب کے مقام پر رن پڑا، کئی روز تک بڑے زور و شور سے مقابلہ ہوا۔ آخر مروان کی فوج میں شکست کے آثار پیدا ہو گئے۔ روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ جب دونوں طرف سے مقابلہ ہو رہا تھا، مروان لشکر سے جدا ہو کر استنجا کے لیے ایک مقام پر چلا گیا، گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کر دیا، اتفاق سے گھوڑا بھاگ نکلا۔ اب جو اس کی فوج نے زین کو خالی دیکھا تو سمجھا کہ بادشاہ مارا گیا۔ پھر کیا تھا، تو چل میں چل، دم کے دم میں سارا لشکر تتر بتر ہو گیا اور اس کی دولت پیشاب کے راستے سے نکل گئی۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر عباسیوں نے خوب ہاتھ صاف کیے، جی بھر کر ان کے مال و متاع کو لوٹا۔ بنی امیہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے، جو مارے گئے اور جو بچ گئے وہ بھاگے، مگر بھاگنے سے بھی جانیں نہیں بچیں۔ تھوڑی ہی دور آگے بڑھے تھے کہ دریائے فرات سد راہ ہو گیا۔ پیچھے سے دشمن برہنہ تلوار لیے ہوئے پہنچا۔ گھبراہٹ میں دریا کے اندر کود پڑے اور لشکر فرعون کی طرح ڈوب کر اپنی جانیں گنوا دیں۔ مارے جانے والوں کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں، لیکن 1,00,000 فوج میں سے بہت تھوڑے لوگ جان بچا کر بھاگ سکے۔ اس لڑائی میں عباسیوں کو بنی امیہ پر مکمل فتح حاصل ہوئی۔ مروان حمار وہاں سے بھاگ کر شہر موصل پہنچا، مگر وہاں کے حاکم نے اسے شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ مجبور ہو کر وہاں سے افریقہ کی طرف بھاگا۔ صفاح نے اپنا ایک خاص سپاہی پیچھے لگا رکھا تھا، چنانچہ جب افریقہ پہنچ کر دریائے نیل کے پار اترا اور تھکن کی وجہ سے ایک مقام پر سو گیا تو صفاح کے سپاہی نے فوراً اس کا سر کاٹ لیا۔